बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा मुतालबा आया है। ये मुतालबा बाकायदा तौर पर IMF ने रखा है और इस वक्त हुकूमत IMF के इस मुतालबे के बाद जो है वो काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि इसको जो है वो टैकल करना वो बहुत मुश्किल है। इस हवाले से इस वक्त हुकूमती सफ़ों में और ताकतवर हलकों में जो है वो हलचल मची हुई है। इस हवाले से तफसीलात हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उसका बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई वादा माफगुआ आते हैं तो उसके बदले में अब तहरीक इंसाफ भी ताकतवरों के ख़िलाफ़ अपना वादा माफगुआ लेकर आएगी। और इसके अलावा एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, एक इंकशाफ हुआ है। ये मियाँ असलम इकबाल साहब ने इंकशाफ किया है इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इस वक्त PDM गवर्नमेंट जो है वो 5 तरह के जो है मुतालबात इमरान खान साहब से चाहती है। अगर इमरान खान साहब इन पर मान जाएं तो फिर ये जो मामला है वो सेटल डाउन हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो मान नहीं रहे और उन्होंने वाज़े तौर पर इसका इनकार कर दिया है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो फेवर में मुख्तलिफ मुल्कों से काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट आई है, जिसमें इस वक्त चाइना की तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में जो बयान है वो बहुत ही अहम है। उसने हुकूमती बयानिए को जो है वो दफन भी किया है। उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी एक बयान सामने आया, उसमें भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो बयान था उसने इमरान खान साहब को तकबीर बख्शी। और इसके साथ साथ इस वक्त बाकायदा तौर पर लंदन से भी और इसके साथ साथ अमेरिका से भी जो है वो जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस हवाले से आवाज़ें उठी हैं। और इसराइल से भी जो है वो बाकायदा तौर पर एक आवाज़ उठी, गो कि इसराइल को हमने तस्लीम नहीं किया और इस पर जो है वो काफ़ी तनकीद भी की गई। और इस वक्त हुकूमत की तरफ से इस पर साजिश भी की जा रही है। उस बयानी को इमरान खान साहब से जोड़कर जो है वो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी इसना में अब एक अहम तरीन जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया गया है। इस मुतालबे से अब हुकूमती जो सफ़े हैं उसमें हलचल मच चुकी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी जो है बदहाली का शिकार है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब मुल्क को जो सहारा है वो IMF की तरफ से दिया गया है। और आज बाकायदा तौर पर जो है वो $1.2 अरब स्टेट बैंक के जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब IMF की तरफ से इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम मुतालबा सामने आया है। वो मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की जो है वो इजाज़त दी जाए और अवामी राय के मुताबिक जो है वो अगली हुकूमत आए। तो इसके बाद जो है हुकूमती सफ़ों में काफ़ी हद तक परेशानी का सामना है, क्योंकि IMF के मामले पर अब जो है वो साजिश नहीं हो सकती। पहले चाइना के मामले पर भी साजिश करने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर हुकूमत को काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी और तज़लील का सामना करना पड़ा और चाइना से ताल्लुकात को भी दांव पर लगाया गया। अब IMF जो है वो आखिरी होप है इस डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में। तो अब अगर ये शर्त नहीं मानी जाती तो IMF से अल्टीमेटली जो एग्रीमेंट है वो भी मुतासर हो सकता है। इस वक्त ताकतवर हलकों और
جو ہے PDM کی گورنمنٹ ہے اس میں کافی حد تک اس معاملے کو لے کر پریشانی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو اجازت دی جاتی ہے تو حکومت اور طاقتوروں کو یہ علم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس وقت عوامی جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور عوام ان کو ووٹ دے گی، چاہے جتنے مرضی لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں یا بیک فٹ پر ہیں، لیکن الیکشنز میں عوام نکلے گی اور عمران خان صاحب کو ووٹ دے گی۔ اس لیے اس معاملے میں کافی حد تک جو ہے وہ حکومتی اتحاد پریشان ہے کہ آخر اس کو اب کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے حکومت نے 5 مطالبات بھی رکھے ہیں۔ یہ انکشاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر میاں اسلم اقبال صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے، جو سابق رکن اسمبلی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ختم کیے گئے ہیں، اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ سے اقتدار دیا جائے یا وہ دوبارہ سے اقتدار میں آئیں تو وہ ان تمام تر کیسز کو جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں کھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی مطالبہ رکھا ہے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر عوام کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کریں اور اس معاملے میں جو ہے وہ ٹھنڈا کریں کہ اگر جو ہے اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں وہ عوام میں جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے خلاف عوام جو ہے وہ کسی قسم کا بھی احتجاج یا کریک ڈاؤن یا ان کو برے الفاظ سے نہ پکارے اور ان کا جو استقبال ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جائے۔ اس کا بھی عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن میں اس حد تک جو ہے وہ الیکشن کو نتائج کو تبدیل کرنے کی عمران خان صاحب اجازت دیں کہ جتنے بھی PDM کے اراکین ہیں ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں، اس طرح جو ہے وہ ذلت سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بھی ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ضمانتیں ضبط نہ کروائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ایک اہم ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ یہ کہ جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس پر عمران خان صاحب تمام تر جو ہے حکومتی ادارے اور PDM کے جو اراکین ہیں ان کو معاف کر دیں اور اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اس میں جو بڑی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں جو بھی لوگ انوالو تھے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے اور ان کا جو نام ہے وہ ECL میں نہ ڈالا جائے۔ یہ اہم ترین جو 5 عمران خان صاحب سے ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، لیکن اس پر ابھی تک عمران خان صاحب کسی ایک پر بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہیں اور عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور اگر عمران خان صاحب الیکشن میں آتے ہیں تو الٹیمیٹلی ووٹ انہی کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب ایک نئی پلان پر کام کیا جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف لائے جائیں۔ اس میں اعظم خان صاحب کا جو نام ہے وہ سیر فہرست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب کا بھی نام آتا ہے اور گزشتہ روز جو مسرت جمشید چیمہ پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، ان کے گھر پر دعویٰ بولا گیا ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ان کو بھی وعدہ معاف جو گواہ ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوششیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنے کل کے خطاب میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر وعدہ معاف گواہ لے آئیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، عوام آپ کی بات مان لے گی کیا؟ آپ جتنے بھی کیسز بنا رہے ہیں، آپ جتنی بھی پریس کانفرنسز کروائی ہیں، تو کیا عوام نے آپ کی بات مان لی؟ تو انہوں نے کہا عوامی مقبولیت اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اب تحریک انصاف نے بھی
جو ہے وہ اس وعدہ معاف دعا اور کانفرنس کا جواب دینے کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پلان تیار کر لیا ہے۔ اس میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو ہے وہ وعدہ معاف دعا جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ وعدہ معاف دعا کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تحریک انصاف کا اہم رہنما ہو اور اس کو حراست میں رکھا گیا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا، وہ حقائق سے پردہ اٹھائے گا کہ کون سی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں وہ جیل میں آ کر ان سے ملتی رہی ہیں اور ان کو وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی جو ہے اہم ترین شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ تو یہ اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک ایسے رہنما کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے خلاف کوئی پریس کانفرنس آتی ہے تو اس کا بدلے میں جو ہے وہ اب طاقتوروں کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر تحریک انصاف سے بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی جائے گی۔ یہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی۔ ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اور اس ملک کا حامی ناصر و پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔